استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اگرچہ گزشتہ جمعہ بھی ہم نے جمعۃ الوداع کے طور پر ادا کیا، کیونکہ یہ بات شک میں تھی کہ یہ جمعہ ہوگا یا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں عطا فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ العصر آخری پارے کی مکی سورہ ہے، جس میں 3 آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، والعصر، اس زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ 3 آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اسی پر گفتگو مقصود ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک جس طرح ختم ہو رہا ہے، آج آخری روزہ ہے، اس سورہ میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ عمر انسان، عمر عزیز، یہ بھی ختم ہو رہی ہے، گزر رہی ہے، آگے کی طرف کو جا رہی ہے، پیچھے نہیں جا رہی۔ انسان پیدا ہونے کے بعد نومولود ہوتا ہے، شیرخوار ہوتا ہے، پھر بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اس کی آخری منزل ہے، آخری سٹیج۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کتنی زندگی عطا فرمائی، کوئی بچپن میں فوت ہوا، کوئی جوانی میں فوت ہوا، کوئی بڑھاپے میں جا کر فوت ہوا، یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں۔ باری تعالیٰ نے اپنے حکم سے جس کی جتنی زندگی لکھ دی وہ دنیا میں گزارے گا، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی، اور جب موت ہو تو پھر زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہی نظام الہی ہے۔ بظاہر تو یہ 3 آیات ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختصر ہے، سورہ مختصر تو ہے۔ قرآن مجید میں تو بڑی بڑی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ کی طرح کئی آیات پر مشتمل ہیں، بہت سارے اس میں احکام ہیں، بہت سے مسائل ان صورتوں سے استنباط کیے گئے ہیں۔ مگر قرآن مجید کی سورہ اگر مختصر بھی ہو، جیسے سورہ کوثر بھی مختصر ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مختصر سورہ ہے، اس میں کوئی خاص بات نہ ہوگی، یہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اب ان 3 آیات کی سورہ میں
جتنی خاص بات ہے وہ بہت خاص ہے سمجھنے والے کے لیے. نہ سمجھنے والے کے لیے تو طویل سورہ بھی کچھ نہیں. سورہ وہ سن لے گا, سورت کو سماعت کر لے گا, اس سے کوئی فیض ثواب کے علاوہ نہ ملے, کیونکہ سمجھنا, اس کے مطابق عمل کرنا, یہ ہے اصل. باقی اجر و ثواب تو ہر اس بندے کو ملے گا جو قرآن پڑھتا ہے, سوچ سمجھ کر پڑھتا ہو یا بے سوچے سمجھے پڑھتا ہو, تلاوت کرنا جانتا ہو, ثواب سے محروم تو نہیں رہے گا. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. مگر جو بندہ غور و فکر کرے قرآن مجید کی آیات شریفہ میں, قرآن مجید کے احکامات میں, تو اس کا فائدہ بہت بڑا ہے, فیض بہت زیادہ ہے. سورۃ العصر بھی ایک ایسی سورہ ہے کہ بظاہر تو 3 آیات ہیں, مگر ان کی تفسیر, ان کی تشریح, ان کی معانی و مفاہیم پر اگر غور کریں تو آنکھیں کھل جائیں اور بات سمجھ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سب سے پہلے والعصر قسم کھائی. اس میں مختلف اقوال ہیں, یعنی کہ ممکنات ہے, ممکنات کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس کی قسم ہو, یا شام کا جو وقت ہوتا ہے جب دن لپیٹا جا رہا ہوتا ہے, دن ختم ہو رہا ہوتا ہے, رات شروع ہونے والی ہوتی ہے, اس وقت کی قسم ہو. لیکن چونکہ عصر کا معنی زمانہ بھی ہے, دور, عہد, زمانہ, تو اکثر کا اتفاق اس پر ہے کہ یہ زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمائی. پھر زمانہ بھی ایک یہ زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں, ایک وہ زمانہ تھا جو رحمت للعالمین شافع المذنبین آنس الغریبین رعاۃ المشتاقین قائد الغر المحجلین علیہ تحیت و تسلیم کا زمانہ اقدس تھا, جس کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خیر القرونی قرنی, زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. واقعی درست بات ہے. جس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے, وہ زمانہ تو افضل و اعلیٰ زمانہ ہے. کاش کہ آج لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں ہوتے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوتا, وہ دیدار کہ جس کو ایمان کی حالت میں پا کر لوگ صحابی بنے, کہ جن کا مقابلہ کوئی غیر صحابی کر نہیں سکتا. بڑی بات ہو گئی نا. پھر انسان تو سب انسان کہلاتے ہیں, مگر تفریق اس طرح سے ہو گئی کہ وہ انسان, وہ مسلمان, وہ اہل ایمان جنہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا, ایمان کی حالت میں پایا, ایمان کی حالت میں پایا,
اور ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، وہ تمام غیر صحابہ سے افضل ہو گئے اور صحابی بن گئے، اور قیامت تک ان کا مقابلہ کوئی غیر صحابی کر نہیں سکتا، کوئی ان کا ہم پلہ ہو نہیں سکتا۔ انہیں اللہ نے ایک شان عطا کر دی، وہ شان حضور کے صدقے میں ملی ان کو۔ اگرچہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے مسلمان ہیں قیامت تک ہوتے رہیں گے، ان کو بھی شان حاصل ہے، انہیں بھی ایک شان ہے، اور وہ شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس حبیب و محبوب کی امت میں ہے جنہیں اللہ نے اپنے حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا، اور آخری نبی آخری رسول بنایا۔ ان کی وجہ سے ان کی امت میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو خاص کر لیا، ایمان والوں کو خاص درجہ عطا فرما دیا۔ الحمدللہ الذی قد خصنا، الحمدللہ الذی قد خصنا بمحمد خیر الوراء نبینا۔ میرے جد امجد حضرت علامہ الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت عثمانیہ میں حج کا شرف حاصل کیا، ترکی دور حکومت میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حرم شریف میں میلاد خاں بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کر، اور ایک مصری شخص میلاد شریف پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بیان کر رہا تھا، منظوم۔ فرمایا اس کا ایک شعر یاد ہے، الحمدللہ الذی قد خصنا، الحمدللہ الذی قد خصنا بمحمد خیر الوراء نبینا۔ تمام تعریف ہے اس ذات پاک کی، اللہ کی، قد خصنا، جس نے بے شک ہم کو خاص کر لیا، ہمیں خاص کر لیا، امتی کو۔ بڑی غور کی بات ہے، الحمدللہ الذی قد خصنا، تمام تعریف اس ذات پاک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خاص کر لیا، بمحمد خیر الوراء نبینا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ جو تمام نبیوں میں بہتر نبی، تمام رسولوں میں بہتر رسول ہے، افضل الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، ہر لحاظ سے بہتر ہو گئے۔ تو آج بھی اللہ کا شکر ہے، اور قیامت تک جتنے ایمان والے دنیا میں ہوتے رہیں گے انہیں شکر کرتے رہنا چاہیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ کاش کہ میں حضور کی امت میں ہوتا۔ کتنی بڑی بات، وہ خود نبی ہیں، خود رسول ہیں، اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ۔ اب بات یہ ہو رہی ہے یہاں پر، والعصر، اس زمانے محبوب کی قسم، زمانہ محبوب یعنی حبیب محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کی قسم، کیونکہ وہ زمانہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے افضل زمانہ ہوا، پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یوں چلتا جائے گا سلسلہ۔
تو زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں دور، یہ مختلف چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، سردی گرمی، دھوپ چھاؤں، تندرستی اور بیماری، خوشی اور غمی، مختلف قسم کے تغیرات زمانے کے اندر واقع ہوتے ہیں۔ بندے کی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیشہ بچہ نہیں رہتا، شعور کی منزل میں پہنچتا ہے اور سمجھ اس کو اللہ عقل عطا فرماتا ہے۔ اب یوں تو شعور اگر ہم کہیں تو ہر ایک کو ہوتا ہے۔ جو بچہ بڑا ہو گیا آپ کہتے ہو یہ تو شعور والا ہو گیا، لیکن شعور کی اصل اور شعور کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو سمجھنا ہے کہ شعور کیا چیز ہے۔ کیا ہر بندہ، ہر بچہ جو بڑا ہو گیا وہ صاحب عقل، صاحب شعور کہلا رہا ہے؟ ہر انسان جو انسان کی شکل و صورت رکھتا ہے، کیا سارے انسان ایک جیسے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ تو خود اللہ رب العزت بتا رہا ہے اس سورہ میں کہ فرق ہے۔ انسانی شکل و صورت اپنی جگہ، بے شمار مخلوق ہے اللہ کی، مگر ہر انسان میں فرق ہے۔ ایک وہ ہے جسے اللہ نے پیدا کرنے کے بعد بڑا بھی کر دیا، جوان بھی کر دیا، بوڑھا بھی کر دیا، مگر کہنے کو تو وہ عقل و شعور والا کہلا رہا ہے، مگر یہ عقل و شعور صرف دنیا کے اعتبار سے ہے۔ دین کا عقل و شعور وہ ہے جو ایمان کی حالت میں ہو رہا ہو۔ دینی لحاظ سے عقل و شعور، جو بندہ صاحب ایمان ہے وہی صاحب عقل ہے، وہی صاحب شعور ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی اصل میں رکھ دیا کہ جو اللہ چاہتا ہے، تقاضا ہے اللہ کا، ایمان کا تقاضا۔ تو زمانے کے اندر مختلف لوگ، مختلف شکل و صورت والے سب انسان کہلاتے ہیں، شکلیں جدا جدا، عادتیں جدا جدا، نوعیتیں جدا جدا، کیفیتیں جدا جدا، مگر دیکھنے میں سب انسان کہلا رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مولانا روم ترکی میں مزار اقدس ہے، قونیہ میں، بڑے عالم، بڑے صوفی، بڑے فاضل، جن کی علمیت کا لوہا مانا ہوا ہے اور لوگ جانتے ہیں انہیں۔ وہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں، فرماتے ہیں گر بصورت آدمی یکساں بدے، فرما رہے اگر آدمی کی شکل و صورت رکھنے والے سارے ایک جیسے کہلائیں، سب ایک جیسے کہلائیں، اگر سبھی کو ایک جیسا کہا جائے، نہیں۔ گر بصورت آدمی یکساں بدے، احمدو بو جہل ہم یکساں بدے، گر بصورت آدمی انسان بدے، فرما رہے ہر آدمی کی شکل والے کو اگر انسان کہہ دیا جائے تو انسان کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا۔ آدمی تو ہے، آدمی کا معنی ہے حضرت آدم کی اولاد،
تو ہر ایک آدمی ہے. گر بصورت آدمی انسان بدے احمدو بو جہل ہم یکساں بدے. تو فرماتے ہیں کہ پھر تو ایسا ہوگا کہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل، اس کو تو لوگ ایک جیسا کہیں گے، ان کو لوگ ایک جیسا سمجھیں گے. معاذ اللہ. کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، ان کی شان اقدس، اور کہاں بدبخت بد نصیب جہنمی ابو جہل. تو شکل و صورت تو انسانی ہے، مگر کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اسی طرف توجہ دلائی ہے. والعصر، زمانے کی قسم، اور زمانے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، یعنی کہ تاکید کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے نا، یقین دلانے کے لیے. جیسے ہم کسی کو کوئی یقین دلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ پاک کی قسم. تو کیوں کرتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں قسم؟ یقین دلانے کے لیے. یا تو کسی گزشتہ بات کی اس کا یقین دلانا ہو تو قسم کھائی جاتی ہے، یا کسی آئندہ آنے والی بات کا یقین دلانا ہو کہ ایسا ہوگا تو قسم کھائی جاتی ہے. تو کہتے ہیں اللہ کی قسم، یقین دلانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی شک کو دور کرنے کے لیے یقین کے لیے فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم. علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا راس المال، اصل پونجی اس کی عمر ہے. لوگ تو سمجھتے مال ہے، پیسہ، دولت، یہ ہماری پونجی ہے. دولت تو ہر ایک کے پاس ہو سکتی ہے، صاحب ایمان کے پاس بھی اور بے ایمان کے پاس بھی، کافر کے پاس بھی اور مشرک کے پاس بھی، منافق کے پاس بھی. وہ تو مال ہے دنیا کا، اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، جو چاہے رکھ لے اپنے پاس. اصل چیز علماء فرماتے تمہاری عمر ہے جس کو دیکھا جائے گا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیسے گزاری، عمر کو کیسے صرف کیا. جو زندگی اللہ نے تم کو اپنے فضل و کرم سے بخش دی، جس کے لیے ماں باپ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمارے یہاں اولاد ہو جائے، ہے نا، نیک اولاد دے دے، تندرست اولاد عطا فرما دے. اولاد کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے کہ اولاد ہو جائے. اب اولاد ہو جائے، لیکن اولاد کی عمر کیسے گزر رہی ہے؟ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنی رعایا کا نگران ہے. اپنی رعایا یعنی اپنے لوگوں کا نگران ہے. ملک کا سربراہ اپنے لوگوں کا نگران ہے. ماں باپ اپنے اولاد کے نگران ہیں. پیر و مرشد اپنے مریدوں کا نگران ہے. استاد اپنے شاگرد کا نگران ہے. یعنی ان سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنی اپنی رعایا کو کیا سکھایا، کیا تعلیم دی. کیا اس سے بے خبر رہے، خالی دعا مانگ کے بس کافی ہو گیا؟ تم نے دعائیں مانگی اولاد کی، اللہ نے اولاد بھی عطا فرما دی، تو بس مقصد پورا ہو گیا؟ نہیں، اب یہ مقصد تو جاری ہے. اب تو تمہارا امتحان ہے کہ تم اپنی عمر، اپنی اولاد کی عمر
کس طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہو؟ تو علماء نے فرمایا کہ انسان کی جو عمر ہے اس کی طرف دھیان دو کہ عمر کن کاموں میں بسر ہو رہی ہے، کن کاموں میں صرف ہو رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نیکیوں میں ہو رہی ہے یا خدا نہ خواستہ بدیوں میں ہو رہی ہے، فالتو ہو رہی ہے۔ جو فالتو عمر ہوگی وہ ناکارہ کہلائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک اچھی تشبیہ بزرگان دین نے دی ہے کہ انسان کی عمر کی مثال ایسی ہے کہ جیسے برف بیچنے والا، برف بیچنے والا، آپ نے دیکھا ہوگا برف بیچنے والا برف کو بڑا لپیٹ کے رکھتا ہے بوری کے اندر۔ کیوں رکھتا ہے؟ اگر ایسا نہ کرے تو پگھلتی رہے گی، بکے نہ بکے مگر پگھلتی رہے گی۔ ذرا بڑے توجہ طلب مثال ہے یہ جو دی علماء نے، صوفیاء نے، کہ انسان کی عمر کی مثال ایک برف بیچنے والے کی طرح ہے۔ عمر انسان کی برف کی طرح ہے کہ برف بیچنے والا اپنی برف کو سنبھالتا ہے کہ برف بکے نہ بکے مگر برف پگھل نہ جائے۔ اگر برف پگھل گئی، بکی نہیں، تو ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، برف بھی گیا، جو مال تھا بکا بھی نہیں اور مال ضائع بھی ہو گیا۔ ایک تو یہ نا کوئی مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، نہیں بکا، آپ رات کو گھر پر لے کے چلے گئے، مال پڑا ہوا ہے، کل پھر بیچنے آ گئے۔ لیکن یہ جو برف بیچنے کی مثال ہے یہ یوں بتائی کہ اگر برف کو کھلا چھوڑ دیا جائے، اب گاہک کوئی آئے کہ نہ آئے مگر برف تو پگھلتا رہے گا، جلدی بک گیا تو بک گیا، ورنہ نقصان ہے۔ اصل پونجی جو ہے جس کو برف کہا گیا وہ بھی چلا جائے گا۔ تو علماء نے فرمایا ایسے انسان کی عمر ہے جو اصل پونجی ہے انسان کی، اصل مال، راس المال جس کو، یہ عمر ہے۔ اگر یہ صحیح گزر رہی ہے دنیا میں، اور یہ بڑی اہم بات ہے بھی مشکل بات، لیکن اگر دھیان ہو قرآن کی طرف، دھیان ہو حدیث کی طرف، دھیان ہو اللہ والوں کی طرف کہ جو اس طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں، تو یہی عمر جو راس المال ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی راہ میں گزرے گی۔ جب دنیا سے انسان رخصت ہوگا تو شرمندگی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کلمے پر موت آئے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، سب کی دعائیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ مرتے وقت کلمہ تلقین کرنے کا حکم ہے، مگر فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کلمہ نہ پڑھ سکے مرتے وقت، ایسی حالت میں ہو، تو اس کو مجبور مت کرنا، تم کلمہ پڑھ لو اس کے سامنے۔ اگر وہ ایمان پر جا رہا ہے دنیا سے تو سمجھو وہ کلمے پر ہی مر رہا ہے، وہ بھی کلمے پر موت ہو رہی ہے۔ کیوں کہ مرتے وقت ایمان پر جا رہا ہے نا۔ اصل فیصلہ، اصل حکم، یہ یاد رکھنا ہمیشہ، یہ آخری وقت کا ہے۔ حدیث پاک حضور نے فرمایا ایک شخص ساری عمر مسلمان رہے، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ مرنے سے پہلے کفر میں آ جائے، کافر ہو جائے، تو مسلمان مرے گا یا کافر مرے گا؟ سوال ہے۔ ایک شخص ساری عمر مسلمان رہا، مومن رہا، کلمہ پڑھتا رہا، معاذ اللہ آخری وقت میں کافر ہو گیا تو کفر پر مرے گا۔ کفر میں لکھا جائے گا نا کافر مرا، دوزخی ہوگا۔ کافر کے لیے جنت تو ہے نہیں اللہ کے حکم کے مطابق، نہ مغفرت ہے، نہ رحمت ہے، نہ جنت ہے، تو معاذ اللہ کفر پہ مرے گا۔ لیکن ایک شخص ساری عمر کافر رہا اور مرنے سے پہلے ایمان لے آیا تو جنتی ہو جائے گا۔ میرے خاندان کے بزرگ کی نعت کا شعر ہے،
گر کافر 100 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ. 100 سال کا کافر ایک بار کلمہ پڑھ لے نیک نیتی کے ساتھ، نیت کرتے ہوئے کہ میں ایمان والا بنتا ہوں، میں ایمان قبول کر رہا ہوں، اسلام قبول کر رہا ہوں. ایک کافر چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، لیکن اگر مرنے سے پہلے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، جب اس نیت سے، ایمان کی نیت سے کلمہ پڑھے تو فرماتے ہیں کہ وہ داخل جنت ہو اعلان محمد سے. گر کافر 100 سالہ ایک بار پڑھے کلمہ وہ داخل جنت ہو اعلان محمد سے. تو حکم جو ہے وہ انجام پر لگایا جاتا ہے، آخری وقت کا حکم. آخری وقت کیسا ہو؟ اس لیے لوگ دعا مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ہمارا آخری وقت ایمان پر ہو. تو آخری وقت تو ہو ہی انشاءاللہ ایمان پر، لیکن جو دنیا میں زندگی گزر رہی ہے یہ ایمان کی حالت میں گزرتی رہے، اس کی دعائیں روز مانگنی چاہیے. ہر لمحہ حالت ایمان میں گزرے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف گزرے، ہر لمحہ اللہ کی محبت میں گزرے. حدیث پاک ہے من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان. حضور نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے کسی سے ناراضگی رکھی، جس نے اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، جس نے اللہ کے لیے کسی کو منع کیا، اس کا ایمان کامل ہو گیا. اس کا ایمان کامل ہے کہ بیچ میں اللہ آ گیا ہے، محبت میں اللہ آ گیا، ناراضگی میں بھی اللہ آ گیا، دینے میں بھی اللہ آ رہا ہے، نہ دینے میں بھی اللہ ہی آ رہا ہے. تو فرمایا ایمان کامل ہے. کتنی بڑی بات. مختصر حدیث، جیسے یہ مختصر سورہ ہے، ایسے مختصر حدیث میں کتنی بڑی بات معلوم ہو گئی. دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، ایمان کامل ہے. تو علماء نے فرمایا کہ زندگی ہماری جو گزر رہی ہے والعصر، زمانے کی قسم اللہ نے کھائی، اور آگے کیا فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. بڑی اہم بات ہے حضرات سمجھنے کے لیے. آدمی کس میں ہے؟ نقصان میں، خسارے میں. خسر، خسر کا معنی خسارہ، نقصان میں. اب ہم لوگ تو خالی دنیا کے نقصان کو نقصان کہتے ہیں نا، ہے نا. بھاؤ گر گیا، نقصان ہو گیا. مندی ہو گئی، نقصان ہو گیا. مال چوری ہو گیا، نقصان ہو گیا. مال لٹ گیا، نقصان ہو گیا. مال گم ہو گیا، نقصان ہو گیا. یہی کہتے ہیں. اسی کو سمجھتے ہیں نقصان. نہ، اللہ فرماتا ہے بے شک ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں، کیونکہ اصل نقصان ایمان اور بے ایمانی کا ہے. اصل نقصان اسلام اور غیر اسلام کا ہے. وہ نقصان وہ ہے جو آخرت کا نقصان ہے. دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، جانوروں کی بھی گزرتی ہے. جس جانور کو ہم نہیں پالتے اس کو کون پالتا ہے؟ جس پرندے کو ہم دانہ نہیں ڈالتے اس کو کون کھلاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ پرندوں سے سبق سیکھو، توکل کا، اللہ پر بھروسے کا، کہ اپنے اپنے گھونسلوں سے صبح کو نکلتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ آج کا رزق ہمارا کہاں لکھا ہوا ہے، آج کا دانا پانی ہمارا کہاں لکھا ہوا ہے. صبح ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں. پرندے آسمان میں گھومتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جہاں سے چاہتا ہے انہیں کھلا دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے انہیں پلا دیتا ہے. دیکھا کیسی مثال دی اللہ کے رسول نے دی نا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سبق سیکھو تو پرندوں سے بھی سیکھ لو، نہیں تو کیا سیکھو گے تم؟ پرندہ بھی تمہیں سکھا رہا ہے کہ ہم بھی تو اللہ کے بھروسے پر نکل رہے ہیں نا. آخر
ہم سے کس نے وعدہ کیا ہے کہ آج تم کو ہم روزی دیں گے، تم کو ہم رزق دیں گے؟ کسی بندے نے کیا ہے کیا؟ بھائی وہ جانور جس کا کوئی مالک نہیں ہے، ایک تو وہ جانور جس کو آپ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ اس کی مثال بھی حدیث سے مل گئی. حضور فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر لیا، بنی اسرائیل میں سے قید کر لیا. اب اس کو کھانا پینا بھی نہیں دیا. اگر اس کو کھلا چھوڑ دیتی وہ خود کہیں جا کے بیچاری کھا لیتی. نہیں دیا، باندھ کے رکھ لیا، کھانا پینا بھی نہیں دیا، مر گئی. حضور فرماتے اللہ نے اس کو دوزخ، عورت کو دوزخ کا مستحق قرار دے دیا کہ تو دوزخی ہے، تو نے اس پر ظلم کیا ہے. اسلام تو وہ دین ہے کہ انسان تو انسان جانوروں کے ظلم کو بھی برداشت نہیں کرتا. جانوروں کا حق بہت بڑا رکھا گیا ہے. جانوروں کو لڑانا منع ہے. لوگ تو بے عقل ہے. ابھی میں نے کیا کہا شروع میں کہ ہم شعور صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھنا لکھنا آ جائے یا جو 2 اور 2 4 کی گنتی جان لے. ہم کہتے ہیں یہ شعور والا ہے، بھائی بڑا عقل مند بندہ ہے، بڑا انٹلیکچوئل ہے. ٹھیک ہے، مگر شعور جو ہے وہ شعور دوسرا ہے، ایمان کا شعور کہ زندگی کیسے گزرنا ہے، عمر کو کیسے گزارنا ہے، یہ شعور ہے. تو جانوروں کو لوگ لڑاتے ہیں، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا جانوروں کو لڑانا. کوئی مرغے لڑاتا ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی بکرے لڑا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، کوئی کچھ اور لڑا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں. یہ تو ظلم ہے. حدیث میں ممانعت کی گئی ہے، مگر کون بتائے اور کس کی سمجھے؟ وہ جو مرضی میں آتا کر لیتے. شعور تو یہ ہے کہ علم حاصل ہو. تو اگر یہ عمر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اللہ کی محبت میں گزرے، عبادت میں گزرے، ریاضت میں گزرے، قرآن کے سائے میں گزرے، حدیث کے سائے میں گزرے، اللہ والوں کے سائے میں گزرے، تو بہت اچھی گزرے گی. اللہ کا خوف رکھنے والوں میں گزرے گی، صحیح اور غلط کی تمیز کرنے والوں میں گزرے گی، سچ اور جھوٹ کی تمیز میں گزرے گی، حق اور باطل کے فرق میں گزرے گی. اور اگر ایسا نہیں تو گزرنے کو جیسے میں نے کہا کہ جانور بھی زندگی گزار لیتے ہیں، موت آنے پہ مر جاتے ہیں، یا کوئی انہیں مار دے یا وہ خود مر جائے. جانوروں کو بھی مرنا ہے. میرے خاندان کے بزرگ نے سنسکرت زبان میں ایک شعر فرمایا، منوش بڑا وہ بھاگونت جسے لگن ہر ہوئے. وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے جسے اللہ کی لگن ہو جائے، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت. منوش بڑا وہ بھاگونت جسے لگن ہر ہوئے، سائی غنی وہ ڈھور سما جو کھائے پیے اور سوئے. فرمایا سائی غنی وہ تو جانور کی طرح ہے جو خالی کھانے پینے کو سمجھتا ہے کہ بس میں تو اسی لیے زندہ ہوں. کھانے کا وقت ہو گیا، کھانا کیا ہے؟ لاؤ کھانا دو، لاؤ پینا دو، کھا لیا پی لیا، اچھا اب سو رہا ہوں. یہ کوئی زندگی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ کھانے پینے کے لیے زندہ مت رہو، کھانے پینے کے لیے زندہ مت رہو، زندہ رہنے کے لیے کھاؤ پیو. اس کے فرق کو سمجھو. زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ہے، کھانے پینے کے لیے زندہ نہیں رہنا. کہ مجبوری ہے، انسان کی بشریت کا تقاضا ہے، تو بھوک لگے گی. جب تک زندہ ہے بندہ تو کھانا بھی ہوگا پینا بھی ہوگا. نبی بھی کھاتے رہے. کفار نے اعتراض کیا نبیوں کے کھانے پینے پر، رسول پاک کے کھانے پینے پر، کہ یہ کیسا رسول ہے؟ ما حاضر رسولی یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. قرآن کی آیت ہے یہ، کہ انہوں نے کہا یہ رسول کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، ضروریات کے لیے جاتا بھی ہے بازار میں. ہاں، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ بازاروں میں بھی جاتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے. تو یہ کیسا رسول ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ رسول ہے، کھا پی کر بھی رسول ہے اور بازاروں میں جاتا ہے تب بھی رسول ہی ہے. یہ وہ بشریت کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، اس لیے کہ بتایا جائے کہ جن کے لیے اللہ نے مجھ کو مبعوث کیا ہے ان کو کیسے زندگی گزارنی ہے.
کھانے کے وقت کھانا ہے، پینے کے وقت پینا ہے، ضرورت کے وقت بازار میں جانا ہے، ضروریات زندگی کے لیے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ رسول کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، مگر اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا شعر ہے، رہو دست باکار اور دل بایار، ہاتھ کام میں رکھو، دست باکار، ہاتھ کام کے ساتھ لگا کے رکھو، اور دل بایار، دل اللہ کے ساتھ لگا کے رکھو۔ رہو دست باکار اور دل بایار کہ حاصل محبت ہو اللہ کی، تاکہ تم کو اللہ کی محبت حاصل ہو، ہے نا؟ ہر چیز کا فرق سمجھو الگ۔ تو علماء نے فرمایا زندگی کی قدر کرو۔ یہ جو زندگی اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے نا، یہ خالی کھیل تماشے کے لیے تھوڑی ہے، ادھم بازی کے لیے، دما چوکڑی کے لیے، لڑائی جھگڑوں کے لیے، تیری میری کے لیے، غیبتوں کے لیے، ظلم کے لیے نہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے، ایمان کے لیے، تاکہ جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو وہ موت تمہاری کلمے ہی پر کہلائے گی، چاہے کسی وجہ سے تمہیں کلمہ پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو مرتے وقت، مگر تم کلمے پر مر رہے ہوگے اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی کلمے کے سائے میں گزاری، کلمہ پڑھتے رہے تم، زندگی تمہاری ایسی گزری تو انشاءاللہ تم کلمے پر ہی فوت ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو فرمایا ان الانسان لفی خسر، سب انسان نقصان میں ہے، مگر کتنی بڑی بات، کتنی بڑی عظمت ہے ایمان والے کی کہ فرماتے اللہ تعالیٰ سوائے دو لوگوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان والے ہو گئے اور نیک اعمال والے ہو گئے۔ میرے دوستو عزیزو، قرآن کے اس پیغام کو سمجھو۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال والے ہیں۔ ایمان اور عمل دونوں کا ساتھ ہے، جیسے چولی دامن کا ساتھ کہتے ہیں نا الفاظ میں، ساتھ لازم و ملزوم ہے، ایمان ہو اور نیک عمل بھی ہو، دونوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو ایمان کی بہت بڑی قدر ہے، ہمیں تو اللہ کا دن رات اگر ہم شکر کرتے رہے تو بہت کم ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والوں میں پیدا کیا۔ ہم کسی کو کہنے کے لائق ہوئے کہ تم کون ہو؟ ہم مسلم ہیں، مومن ہیں، یہی بہت بڑی عظمت ہے، ہاں، کہ اللہ نے ہمیں اس قابل تو کر دیا نا، ایسی امت میں پیدا فرما دیا کہ کم از کم ہم فخر سے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایمان والے۔ مگر یہ پورا فخر کب ہوگا؟ کہ جب پریکٹیکلی، عملی طور پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، نماز کے وقت نماز، روزے کے وقت روزہ، عمرہ حج کے وقت عمرہ حج، تلاوت کے وقت تلاوت، اور نیکیوں کے وقت نیکیاں، کہ جب موقع ملے چھوٹی نیکی بھی لے لو، بڑی نیکی بھی لے لو، ضائع مت کرو زندگی کو اپنے، جب تک کہ موت نہ آئے، جب تک کہ موت نہ آئے نیکیوں میں بسر کرو، صرف کرو، برائیوں سے بچتے رہو، اللہ سے پناہ مانگتے رہو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، حرام مت کماؤ، حلال کمانے کی فکر کرو، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال کمائی ڈالو، بیوی کو حلال کمائی کھلاؤ، کسی کے کہنے سے حرام مت کرو، کسی کے کہنے سے کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان ایک پیکج ہے، خالی نام تھوڑی ہے، مومن ہونا خالی نام تھوڑی ہے کہ بس نام رکھ لیا، نہ کون سا نام ہے تمہارا؟ بھائی میرا نام فلاں ہے، یعنی مسلمانوں والا نام ہے، وہ تو اچھی بات ہے، اسلامی نام ہونا چاہیے، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں نام بھی ایسا ہو جس کے معنی بھی اچھے ہوں۔ نام کے لیے بھی حضور نے فرما دیا کم از کم نام ایسا ہو جس کا معنی اچھا ہو، بابرکت نام ہو۔ تو اسی لیے زندگی بھی ایسی ہو کہ جس کا کوئی فائدہ ہو، ایسی نہیں کہ بس گزر رہی ہے، جب موت آئے گی مر جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟
حدیث پاک میں ہے کہ تم کس سے دوستی کرتے ہو دیکھ لو، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوگا. یعنی دوستیاں جو دنیا میں ہوتی ہیں نا، ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں، تو دیکھ لو کہ تم کس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے چل رہے ہو، ڈبانے والے کے یا ترانے والے کے، بچانے والے کے یا مروانے والے کے. یہ دیکھ کر دوستی کرو، ورنہ تو تنہائی اچھی ہے. میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی اچھا دوست نہ ملے تو گھر میں بیٹھ جاؤ، اکیلا رہنا بہتر ہے. اس سے بہتر ہے کہ کوئی ایسا دوست ملے جو حرامی ملے تمہیں، بدماش ملے تمہیں، لوفر ملے، کیا فائدہ ہوگا؟ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. دنیا میں ایسوں کی کمی تھوڑی ہے. ایک آواز دو 10 آ جائیں گے تمہارے پاس. ہاں بولو کیا بولتے ہو تم؟ ہم تو ڈوبنے والے ہیں، تمہیں بھی ڈبائیں گے، چلو آ جاؤ، ہے نا؟ تو نہیں، سوچ سمجھ کے چلو. آگے کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرنے والے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے. یہ 4 چیزیں سورۃ العصر میں بیان فرمائی. ایک تو ایمان والے، ایک نیک اعمال والے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرنے والے، کہ بندہ خود یہ نہ سمجھے کہ بس میں حق پر ہوں تو بس ٹھیک ہے. نہیں، کوشش کرے کہ دوسرے کو بھی حق پر لائے، راستہ دکھائے نا نیکی کا، یعنی ایک قدم آگے بڑھائے. جیسے ہم کاروبار کے لیے کسی کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی مل جائے پارٹنر، ہوتا ہے نہیں بھائی آپ کا کام کیا ہے؟ پارٹنرشپ میں، تو کام کے لیے تو پارٹنر ڈھونڈتے ہو، تم کاروبار بندہ ڈھونڈتے ہو کہ کوئی ہمارا کاروبار میں شریک ہو جائے. ٹھیک ہے، جائز ہے، کرو. لیکن یہ بھی دیکھو کہ اگر تمہیں اللہ نے نیکیاں دی ہیں تو تم دوسرے کو بھی نیکی کی تاکید کرو. غلط کو سمجھاؤ کہ یہ غلط ہے، اچھے کو بتاؤ کہ یہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی حق کی تاکید. حق کے اندر ساری باتیں آ گئی، ساری نیکیاں آ گئی. اس کی تاکید کرتے رہو ایک دوسرے کو. امر بالمعروف اس کا نام ہے، اور نہی عن منکر یہ آ گیا کہ برائی سے روکو، اور صبر کی تاکید کرتے رہو. صبر بہت بڑی نعمت. تو یہ میں نے آج سورۃ العصر کی تفسیر میں گفتگو کی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور 2-3 اشعار آج کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے، کیونکہ پچھلا جمعہ بھی ہم نے جمعۃ الوداع کے طور پر کر لیا، یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ سال پھر یہ جمعہ اور یہ مہینہ نصیب کرے. یہی تو ساری بات ہو رہی ہے ابھی کہ بھئی عمر کا کیا بھروسہ ہے. ہر لمحہ ہمارا اگر اللہ کے ساتھ گزر جائے تو اچھی بات ہے. ہمارا، ہمارے بچوں کا، اہل و عیال کا، جن کے ہم ذمہ دار ہیں، ان کا لمحہ اللہ کی یاد میں گزرے تو اچھا ہے کہ ہم سے پوچھ گچھ ہو تو ہم سرخرو ہوں گے. واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان، ہوتا ہے ودا تو ہم سے ماہ غفران، ہوتا ہے ودا تو اے گلشن خوشبو. واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان، پائیں گے کہاں ہم اے محرم و ہمدم. واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان، دیکھیں کہ نہ دیکھیں تیری نور کی شمعیں. واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان، رحمت کی عطائیں، برکت کی فضائیں. واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان، ہوئیں گے کہاں ہم پھر آئے جو ہمدم. اے رمضان تو دوبارہ آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ تو اللہ جانتا ہے. ہوئیں گے کہاں ہم پھر آئے جو ہمدم. واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان، باگری اوزاری فریاد ہماری. واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان، مہمان مسافر کب ہو سکی خاطر. اندر سے آواز ہی نہیں چاہیے کہ ماہ رمضان ہم نے تیری کیا خدمت کی. روزہ رکھ کر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تیری خدمت کر لی. قرآن پڑھ کر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے
کہ ہم نے حق ادا کر دیا. اعتکاف کر کے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا. حق تو کچھ اور ہی ہے. تیرا حق ہم سے کہاں ادا ہو سکے. مہمان مسافر کب ہو سکی خاطر، واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان. افطاری و سحری ڈھونڈے گی تجھے بھی، واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان. راتوں کا قیام اب وہ کہاں ہدیہ سلام، اب راتوں کا قیام ہدیہ درود و سلام پھر ہم ڈھونڈتے رہیں. راتوں کا قیام اب وہ کہاں ہدیہ سلام، اب واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان. اے قادری علمی رحمت اللہ علیہ، میرے والد ماجد کے لکھے ہوئے اشعار ہیں جو آپ خود پڑھا کرتے تھے. اے قادری علمی وہ روشنی حق کی، واہ حسرت و دردا ہے ماہ رمضان. اللہ تعالی ہمیں آئندہ سال اپنے فضل و کرم سے دوبارہ اس مہینے کی حاضری نصیب فرمائے، اس جمعے کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. عید الفطر کی نماز ہمیشہ کی طرح ٹھیک 10 بجے ہوگی اور 9 بجے تقریر شروع ہو جائے گی. کوشش کریں کہ وقت پر تشریف لائیں، ایک دوسرے کو وقت کا بتائیں. اللہ تبارک و تعالی عید الفطر نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.